السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں پاکستان کی عظیم درسگاہ جامعہ اسلامیہ خیر المعاد کے سالانہ ختم بخاری شریف کے موقع پر اور پیر طریقت حضرت قبلہ بہاؤالدین محمد میاں خان صاحب قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر خانقاہ حامدیہ کے زیر سایہ ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ مرکز حریت و حمیت کا مرکز ہے۔ ملتان کے بے تاج بادشاہ حضرت پیر طریقت حضرت مولانا محمد حامد علی خان صاحب قدس سر العزیز آپ کے مرقد پرنور سے اٹھنے والی غیرت کی کرنیں آج بھی اس ماحول کو منور کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے عہد میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذان بلند کی تھی اس کی صدائے بازگشت آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ اس وقت حضرت صاحبزادہ محمد ناصر میاں خان صاحب حافظہ اللہ تعالی اس مرکز کی مکمل سرپرستی، نگرانی اور نگہبانی فرما رہے ہیں۔ صاحبزادگان محترم محمد معصوم میاں صاحب اور صاحبزادہ قاری محمد نعمان حامد میاں صاحب، اللہ ان کو مزید صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ یہ اس وقت ہمارے سامنے سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت صاحبزادہ محمد عزیز الدین صاحب، عزیز الرحمن صاحب اور ڈاکٹر محمد عبدالقدوس صاحب، دیگر جلیل القدر شیوخ الحدیث، مدرسین، علماء و مشائخ آج کے اجتماع کی زینت ہیں۔ مجھے مسرت ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، یہاں پر قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز کی قیادت میں بھی ہمیں کچھ بولنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت قاری بہاؤالدین محمد میاں خان صاحب ہمیشہ شفقت فرماتے رہے، اور اب اسی تسلسل میں آج میری حاضری ہو رہی ہے۔ ہمارے تحریک صراط مستقیم کے عظیم رہنما صاحبزادہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب نے قبلہ میاں صاحب کا پیغام مجھے پہنچایا، تو میں نے اپنے لیے سعادت سمجھا، اس پر لبیک کہتے ہوئے میں حاضر ہوں۔ مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب نے مجھے اس وقت بھی بتایا اور آج بھی بتا رہے تھے کہ وہ دور آزمائش کہ جب بڑے بڑے گر گئے تھے اور حق کی گواہی دینے سے قاصر تھے، اس وقت بھی اس مرکز سے حق کی گواہی دی گئی، اور صاحبزادہ محمد ناصر میاں خان صاحب حق کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے۔ جن علماء کرام نے آج بخاری شریف کی دورہ حدیث کی تکمیل کی، رب ذوالجلال ان کو شرح صدر عطا فرمائے، اور عملی زندگی میں انہیں پیر طریقت کے ایک حر کے انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اساتذہ نے پڑھایا ہے رب ذوالجلال ان کے پڑھانے کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے۔
اہل سنت و جماعت اہل حق ہیں، اور اہل حق کی ہر دور میں آزمائش رہی ہے، اور اس وقت اہل سنت و جماعت ایک شدید ترین آزمائش کے مرحلہ سے گزر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو آزمائش کے اس دور کے اندر استقامت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے۔ ہم اگرچہ بہت چھوٹے ہیں اور ہمارے پاس فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لحاظ سے جو وسائل ہیں یا سورسز ہیں بہت محدود ہیں، لیکن ہمیں کوئی نا امیدی نہیں اور ہمیں کوئی کمزوری نہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں جن کا دامن ہے وہ بہت شاذور ہیں، وہ بہت بڑے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک صراط مستقیم کے 14 صدیوں کے جو علمبردار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ان کا رستہ حاصل ہے۔ اگرچہ فتنے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم پر امید ہیں اور منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم سے دن بدن حالات بدلتے جا رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کو رب ذوالجلال ایک نئی بیداری عطا فرما رہا ہے۔ محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارا ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا امتحان بہت سخت امتحان ہے۔ اس سلسلے میں اکابرین کی تشریحات کی روشنی میں مجددیت کے اس مرکز پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، آپ نے مکتوبات شریف میں اہل سنت و جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے، اور جو اس محبت سے محروم ہے وہ خارجی ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل ہم اہل سنت و جماعت کا نہایت ہی پسندیدہ موضوع ہے۔ جو چیز فضیلت والی ہوتی ہے اس کے لیے یہ اہتمام بھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو، کہیں اس کے لیے دی گئی قربانی اور وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اس وقت المیہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل تو بیان کیے جاتے ہیں، مگر اس کی قبولیت کی شرائط کی طرف دھیان بہت تھوڑا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے
کسی چیز کا فضائل والا ہونا یہ علیحدہ بات ہے، اور اس کی شرائط کو پیش نظر رکھنا یہ علیحدہ بات ہے۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے بھی پڑھ لو قبول ہو جائے گی۔ فضائل کا تقاضا ہے کہ اس کی شرائط بھی سمجھو، اس کا طریقہ بھی سمجھو، اور جو شریعت نے اس کا طریقہ بتایا اس کے مطابق پڑھو، تاکہ قیامت کے دن وہ مقبول ہو۔ اور اگر آج کوئی شخص طریقے کو نظر انداز کرے، نماز کی شرائط کو نظر انداز کرے، اور یہ بیانیہ رکھ رہا ہو کہ جب فضیلت والی ہے تو قبول ہی ہونی ہے، خواہ میں کپڑے پہن کے پڑھوں یا اتار کے پڑھوں، میں قبلے کی طرف منہ کروں یا مخالف سمت میں کروں، میں وضو کے بغیر پڑھوں یا وضو کر کے پڑھوں، چونکہ فضیلت والی ہے تو اس نے قبول ہی ہونا ہے۔ یہ بیانیہ اگر کسی شخص کا ہو تو کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ کیا کل قیامت کے دن وہ جس نے قبلے کوئی رخ کو چھوڑ کے نماز پڑھی، کپڑے اتار کے پڑھی، وضو کے بغیر پڑھی، کیا اس کی نماز کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو پتہ چلا فضیلت کے باوجود ہمیں طریقہ سیکھنا پڑے گا، اور طریقہ سیکھنا فضیلت کا انکار نہیں، شرائط سمجھنا فضیلت سے روگردانی نہیں، بلکہ حقیقت میں وہی شخص نماز کا علمبردار ہے کہ جو فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے، فضیلت بیان کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دے کر تیار کرتا ہے، اور پھر ساتھ ان کو نماز کا جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ان کو تلقین کرتا ہے، اور جو اس طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں انہیں کہتا ہے آج وقت ہے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، ورنہ یہ تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہیں کل کام نہیں دیں گی۔ اس وقت تمہیں پھر افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں ہمیں کوئی طریقہ بتاتا اور ہماری محنت رائگاں نہ جاتی۔ ایسے ہی آج محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر ایک طبقہ شرائط پیش نہیں کرتا، چونکہ اگر شرائط پیش کرے وہ تو ان کی محبت کا دھندا نہیں چلتا، ان کی محبت جو گھڑی ہوئی ہے شریعت سے بغاوت پر مشتمل ہے اس کا سکہ نہیں چلتا۔ ان کا بیانیہ صرف فضائل کو بیان کرنا ہے، خواہ وہ گھڑ گھڑ کے بیان کریں یا پڑھ پڑھ کے بیان کریں۔ پھر ان کے زیر سایہ یہ بات اہل سنت میں صراحت کرنے لگی کہ فضائل تو بیان کیے جا رہے ہیں لیکن شرائط کی طرف دھیان بہت تھوڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ خود حساب لگائیں کہ سال میں کتنے جلسے فضائل محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی موضوع ہو اس محبت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور وہ اچھی بات ہے، لیکن کتنے وہ جلسے ہیں کہ جن میں اس محبت کی شرائط کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ قبول کیسے ہوتی ہے، یہ صحیح کیسے ہوتی ہے، اس میں کیا کیا شرائط پائی جائیں تو پھر اللہ قبول کرتا ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور کون سی محبت ہے کہ اس کو صرف ناپسند ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو شریعت پر حملہ قرار دیا جاتا ہے، اس کو انہدام دین کہا جاتا ہے، اس کو زندیقیت کہا جاتا ہے، اس کو محض کفر کہا جاتا ہے۔ اس لیے آج تبلیغ میں اس چیز کو جگہ دینی پڑے گی کہ فضیلت کے ساتھ ساتھ شرائط صحت کو بھی بیان کیا جائے، اور یہ بیان کرنا
محبت اہل بیت سے روکنا نہیں بلکہ صحیح رستہ دکھانا ہے۔ آج شرطوں کا پتہ چل جائے اور کوئی صحیح کرے تو کل قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوگا، اور آج کہے کہ جب فضیلت ہے تو قبول ہی ہونی ہے، میں جیسے بھی کروں فضیلت ہے تو قبول ہی ہونی ہے، اور جو فلاں شرائط بیان کرتا ہے وہ گویا کہ لوگوں کو محبت اہل بیت سے روک رہا ہے۔ تو شرائط بیان کرنے والا روک نہیں رہا، لوگوں کی زندگی کو آباد کرنا چاہتا ہے، وقت کو بچانا چاہتا ہے، ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب کو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ثمرہ اور پھل ملے۔ اور یہی وہ راستہ تھا جو صفہ سے لے کر جامعہ اسلامیہ خیر المعاد تک اور ایسے مراکز تک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشن نظر آتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک شرط میں آپ کے سامنے اور اس کی دلیل سب سے پہلے رکھتا ہوں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دونوں محبتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، اور ان دونوں محبتوں کے فرض ہونے کا سبب دونوں اطراف نہیں، یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی جو محبت ہم پہ فرض ہے، اس کا سبب خود اہل بیت نہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت جو ہم پہ فرض ہے، اس کا سبب بھی خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نہیں۔ ان دونوں محبتوں کا سبب ایک ذات ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی بنیاد پر یہ محبتیں سچی ہوں تو ٹکراتی نہیں، یہ محبتیں سچی ہوں تو پھر دھڑا بندی نہیں، پھر ایک ہی سینے میں دونوں بیک وقت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا سبب جب ایک ہے تو پھر مسبب بھی ایک ہے۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان محبتوں کا سبب ہے۔ دو جدا سبب بنانا، اگر محبت صحابہ کا سبب جدا بناؤ گے تو پھر خارجیت ہوگی، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا سبب جدا بناؤ گے تو پھر رافضیت ہوگی، اور دونوں کا سبب ایک سمجھو گے تو پھر سنیت ہوگی۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی مشہور زمانہ کتاب المستند المعتمد جو کہ المعتقد المنتقد کی شرح ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی محبت صحابہ کی ذات کی وجہ سے نہیں، اور اہل بیت کی محبت اہل بیت کی ذات کی وجہ سے نہیں، پھر کس وجہ سے ہے؟ فرمایا ان سب کی محبت لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی محبت اس لیے لازم ہے کہ اصحاب رسول علیہ السلام ہیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس لیے لازم ہے کہ آل رسول علیہ السلام ہیں۔ دونوں کا سبب ایک ہے، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے کو مختصر سی بات ہے،
سمجھنے کو اور پھر نبھانے کو، یہ پوری زندگی کا نصاب ہے۔ اور اس وقت اہل سنت میں جو انتشار ہے اس کا سب سے بڑا سبب اس اصل کو عملاً نہ ماننا ہے۔ اگرچہ بظاہر تو ہر کوئی کہے گا کہ میں اعلی حضرت کو مانتا ہوں، میرا مسلک نہ انچ آگے ہے نہ انچ پیچھے ہے، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں جب اس کو سامنے رکھ کر یہ اصول رکھا جائے گا معیار کے طور پر، تو پتہ چلے گا وہ اس مسلک سے بغاوت کر چکے ہیں، اس اصول کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہی بات مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں لکھی ہے، ابھی میں وہ پڑھوں گا۔ تو اگر اس پر آج بھی سنی قائم ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ جو اس پر قائم ہے وہ سنی ہے، تو پھر چند گھنٹوں میں سارا انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ اپنی خود ساختہ تقریریں، تعویلیں، تشریحات اور ان کی وجہ سے آگے پھر فتنہ و فساد، یہ سبب ہے اس وقت کے انحطاط اور زوال کا۔ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم۔ یہ چھوٹے سے شخص کا یہ اصول دیا ہوا نہیں ہے، یہ امام احمد رضا بریلوی کا دیا ہوا اصول ہے، اور یہ حدیث سے ماخوذ ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبو اہل بیتی لحبی او بحبی، کہ میری آل سے پیار میری وجہ سے کرو، فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت لازم ہے سرکار کے صدقے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سرکار اصل ہیں، اور آپ کی وجہ سے چونکہ آپ کی آل ہے تو آل کی محبت فرض ہے، اور آپ کے اصحاب ہیں۔ سرکار فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا ان کا پیار ان کی اپنی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے ہے۔ تو اس اصول کو پکا رکھو گے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے کرتے کوئی انہیں نبیوں کے برابر لے جائے یا نبیوں سے بڑھا دے یا الوہیت تک لے جائے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کوئی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے نفوس قدسیہ کی شان بیان کرتے ہوئے انہیں کبھی نبیوں کی ہم پلہ قرار دے یا ان سے بڑھائے یا الوہیت تک لے جائے۔ یہ دونوں طرف کی بیماری انہیں لاحق ہوئی کہ جنہوں نے اس اصول کو چھوڑا۔ جو اس اصول پر اللہ کے فضل سے قائم ہیں وہ صفہ سے لے کر آج تک اس حد میں ہیں جو حد قرآن و سنت نے اہل حق کے لیے متعین فرمائی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ساتھ سماعت کر لیجئے، اور اس کے بعد میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ یہ مکتوبات شریف کی جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر آپ نے اپنے خلفاء کو مکتوب نمبر 36 یہ اس وقت وظیفہ عطا کیا مجدد صاحب نے کہ خانقاہوں میں یہ عقائد پڑھائے جائیں۔ وہ خط اس کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ شرط لکھی، چونکہ زیادہ آزمائش محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے ہے، تو مجدد صاحب نے یہ صفحہ نمبر 86 ہے، یہاں اس چیز کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں، اب توجہ کرنا، یہ لفظ ان کے ہیں،
میرے نہیں، اور حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسے محبت امیر را، امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کند، کیونکہ فارسی وہ اردو پنجابی میں تو اب ملی ہوئی ہے، ترجمہ کرنا مشکل نہیں۔ اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالن اختیار کرے، مستقلن اختیار کرے، مستقلن کا مطلب کیا ہے خود بھی وہ وضاحت کریں گے آگے، یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی دخل نہ دے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے صدقے نہ مانے، انہیں اپنے طور پر ڈائریکٹ مانے۔ اگر کوئی، اب آج تو اہل سنت کہلانے والے بھی ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے، روز کوئی نیا فتنہ شروع کرتے ہیں۔ اس کا آغاز وہ تھا کہ جب روافض کی کتابوں میں موجود ہے کہ کہا گیا کہ فرشتہ وحی لانے میں غلطی کر گیا، معاذ اللہ، اصل تو لانی تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور پھر بھول کے لے گیا۔ یہ استقلالن کا ایک فتنہ ہے، اور یہ استقلالن ہی ہے آج کہ گجرات کا ایک پیر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم جب شجر نسب دیکھتے ہیں تو ہمیں آگے ذات رسول اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی، ہمیں تو ابو طالب نظر آتا ہے آگے۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک لائن اپنی خود اللہ کی طرف بنانا چاہتے ہیں، تو مجدد صاحب کہتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کند و حب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درام مدخل ندہد، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالن مانے، بذات خود ان کے لحاظ سے وہ خود عظیم ہیں، اس میں سرکار کا کوئی دخل نہیں ہے، معاذ اللہ، سرکار کی محبت کو اس میں دخل نہ دے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں از مبحث خارجس، یہ محبت شریعت میں دیکھی نہیں جائے گی، یہ محبت بحث سے خارج ہے۔ پھر فرماتے ہیں وقابل مخاطبت نہ، فرمایا جو بندہ یہ بات کرے وہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں، یعنی اسے ہم محب کیا مانے، وہ تو اس لائق نہیں کہ اس کی بات کی جائے۔ وقابل مخاطبت نہ۔ پھر تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں غرض او ابطال دین است، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ چلو محبت قبول نہیں ہوئی، نقصان بھی کچھ نہیں ہوا، تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت مستقلاً انہی کی وجہ سے اپنائی، اسے ملا کچھ نہیں لیکن بگڑا بہت کچھ ہے کہ وہ محب علی نہیں بنا۔ اس کی غرض کیا ہے؟ فرمایا غرض او ابطال دین است، اس کی غرض علی علی کرنے سے دین کو باطل کرنا ہے۔ غرض او ابطال دین است وحدم شریعت، حدم شریعت، وہ شریعت کو منہدم کرنا چاہتا ہے۔ میں یہودی کی بات نہیں کر رہا، میں کرسچن کی بات نہیں کر رہا، میں ہندو کی بات نہیں کر رہا، میں سکھ کی بات نہیں کر رہا، میں بظاہر وہ جو محب اہل بیت ہونے کا بیانیہ لیے ہوئے ہے مجدد صاحب کے حوالے سے اس کی بات کر رہا ہوں کہ غرض او ابطال دین است، اس کی غرض دین کو باطل کرنا ہے۔ وحدم شریعت ومیخاہت کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند،
فرمایا یہ چاہتا ہے کہ سرکار کے بغیر ہی کوئی رستہ بنا لے، بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند، سرکار کے بغیر رستہ بنائے۔ وَأَز محمد بَعَلِی گرایت، یہ چاہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائیڈ سے ہی بذریعہ علی اللہ کی طرف کوئی رستہ بنا لے۔ کہتے ہیں وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، مجدد صاحب کہتے ہیں یہ صرف نامقبول ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، ارے یہ تو غیر نبی ہیں، اگر سرکار کو چھوڑ کر کوئی کسی اور نبی کے ذریعے سرکار کے آنے کے بعد اللہ کی طرف رستہ بنانا چاہے پہلے نبیوں میں سے، وہ رستہ معتبر نہیں۔ یعنی یہ جو آیت اتری قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ کن کے نعرے کے خلاف جواب تھا؟ یہود نے نعرہ لگایا، نصارہ نے، انہوں نے کہا اللہ سے ہمارا اپنا رابطہ ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو نبی ہیں ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم اللہ والے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اس کے بیٹے ہیں، ہم تو اس کے برگزیدہ ہیں، رب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، مگر ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا انہیں فرما دو قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو اللہ نہیں اپنا بنائے گا، میرے بنو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا بنائے گا۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور یہاں کہ یہ سرکار کو چھوڑ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے رب کی طرف رستہ بنانا چاہتے ہیں، تو مجدد صاحب کہتے ہیں وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، یہ محض کفر ہے، وَمَحْدُ الزَّنْدَقَةِ، فرمایا یہ سنیت نہیں یہ زندیقیت ہے۔ محض یہ نہیں کہ کچھ سنیت ہو اور کچھ زندیقیت ہو، نہیں، فرمایا وَمَحْدُ الزَّنْدَقَةِ، یہ 100% زندیقیت ہے۔ وَعَلِی از و بیزار است، کوئی یہ کہے کہ مولا علی تو چلو کل حمایت کریں گے ہماری، تو مجدد صاحب کہتے ہیں علی حمایت نہیں کریں گے تمہاری، اگر تم نے یوں علی کو مانا، یعنی محبت اہل بیت کی صحت کی شرط یہ ہے کہ اسے سرکار کی وجہ سے اپنایا جائے، سرکار سے ہٹ کر استقلالاً ان ہستیوں کی وجہ سے نہ اپنایا جائے، سرکار کے صدقے انہیں سب کچھ مانا جائے کہ جو انہیں ملا سرکار کی وجہ سے ملا۔ تو اس بنیاد پر اگر اس سے ہٹ کے کوئی کرے گا تو شرط نہیں پائی جائے گی، پھر وہ عین کفر ہے، محض زندقہ ہے۔ علی از و بیزار است و از کردار او در آزار، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہے ایسے لوگوں سے کہ یہ ہوتے کون ہیں کہ مجھے کن کے برابر کھڑا کر رہے، مجھے کن کے رتبے اور مرتبے کے مقابلے میں پارٹنر بنا رہے ہیں، یہ استقلالاً محبت مجھ سے کر کے یہ کون سا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے استقلالاً کرتا ہے تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے بیزار ہیں، اس خارجی سے، اس ناسبی سے، کہ یہ سرکار سے ہٹ کر ہمیں مان رہے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ محبت نہ اس طرف کی قبول ہے نہ اس طرف کی قبول ہے۔ قبول ہے تو تب قبول ہے کہ جب سبب ذات رسول اللہ علیہ السلام کو بنایا جائے گا، اور پھر شرط صحت پائی جائے گی، محبت صحابہ بھی فائدہ دے گی، محبت اہل بیت بھی ثمر عطا فرمائے گی۔
زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس جہد کی پھر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ ذات رسول علیہ السلام کی بنیاد پر محبت اور ویسے محبت، اس میں پھر فرق کیا بنے گا، کہاں فرق آئے گا؟ تو اس سلسلہ کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یا اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے ہیں تو اس میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم جب سرکار کی وجہ سے ہوگی تو پھر سرکار کے دشمنوں سے دشمنی زیادہ ہوگی، اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی اس کے بعد ہوگی، کیونکہ سرکار کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا اور آج 4 صدیوں کے بعد بھی اس فرقے کا وہی وتیرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو انہوں نے دشمن بنائے گھڑ کے اپنی طرف سے اہل بیت کے، اور پھر ان کو تبرہ شروع کیا معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ان کی مجلسوں میں ابو جہل کو تو تبرہ نہیں ہوا، ابو لہب کو تو تبرہ نہیں ہوا۔ اگر سرکار کی وجہ سے آل کو مانا ہوتا تو سب سے پہلے تو سرکار کے دشمنوں کو تبرہ کرتے، یا کم از کم آدھا ٹائم ان کو لگاتے۔ اور ادھر جو اسلام کی پسندیدہ ہستیاں ہیں، آل نے جن کے عشق کا سبق دیا ہے، یہ انہیں دشمن قرار دے کے تبرے کرتے ہیں۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں یہ خرابی وہاں سے لازم آئی کہ اگر سرکار کے صدقے پیار کیا ہوتا تو پھر ایسی خرابی لازم نہ آتی۔ یہ یعنی ایک اثر دکھانے کے لحاظ سے مجدد صاحب نے اس کو واضح کیا، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ان کا انداز ظاہر کیا کہ وہ کس انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نام لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے۔ امام جعفر صادق، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام محمد باقر کہتے ہیں جاء رجل الی ابی، ایک بندہ میرے ابا جی کے پاس آیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقال اخبرنی عن ابی بکر، آ کے کہتا ہے مجھے کچھ ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ توجہ کرنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض ابو بکر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ان کو صدیق کہنے سے کتراتا ہو، بخل کرتا ہو یا منکر ہو، تو اب ابو بکر کہنا قابل اعتراض ہے۔ دیکھو سادات کرام کا دین اور ان کا دیا ہوا جھنڈا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دینے سے انکار کر دیا، کہا پہلے اپنا سوال تو ٹھیک کرو، اور مفتیان کرام کو بتایا کہ سوچا کرو کہ کوئی کس سٹیشن سے بول رہا ہے۔ اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتا دو۔ آپ فرماتے ہیں عن الصدیق تسألو، سبحان اللہ، اللہ
وہ ابو بکر جو صدیق ہیں ان کا پوچھ رہے ہو؟ سبحان اللہ یعنی اس کے منہ میں یہ لفظ دیتے ہیں کہ ابو بکر کو صدیق بھی کہو. سبحان اللہ پھر میں بتاؤں گا. انی صدیق تسألو، کیا وہ جو صدیق ہیں ان کے بارے میں پوچھا؟ طریقت کی بڑی بہاریں ہیں، تصوف کے بڑے انقلاب ہیں، آستانوں کی بڑی رونقیں ہیں، پیران طریقت کے بڑے کارنامے ہیں، مگر آج کی پیری مریدی کے لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے اصول بھی ہیں کہ مرید کے تیور دیکھ کر کہیں حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ چور دیکھو تو اسے بتاؤ. اب جس وقت آپ نے فرمایا انی صدیق تسألو، عام سا کوئی ہوتا تو کہتا کہ اگر صدیق خود میں کہوں گا تو یہ شاید نذرانہ دینا چھوڑ جائے، شاید مریدوں کی تعداد کم ہو جائے، شاید میرے لائکس اور فالورز کا گھٹ جائیں. لیکن وہ ہے زین العابدین. جب آپ نے صدیق کا لفظ بولا تو وہ واقعی وہ بندہ بیمار تھا اور پھٹ گیا. کہتا ہے تو سمی ہے صدیق، آپ بھی اس شخص کو صدیق کہتے ہو؟ یوں سوالیہ انداز میں اس نے یہ کہا کہ حضرت امام زین العابدین اپنے لفظ واپس لے لے. کہے کہ نہیں میرا توجہ نہیں تھی، دھیان نہیں تھا تو میں نے بھی صدیق کہہ دیا، ورنہ میں تو صدیق نہیں کہتا. تو سمی ہے صدیق، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہو. اس رافضی کا مطلب یہ تھا کہ اگر ابو بکر کو تم صدیق کہو زین العابدین تو پھر پیچھے جھگڑا کیا بچا، پھر ہمارے پلے پیچھے کیا رہ گیا، پھر فدق کے ذریعے سے جو ہم تنقید کرتے ہیں وہ کہاں بچی. صدیق تو وہ ہوتا ہے جو ہر گھڑی میں صداقت والا ہو، جو کبھی ظلم نہ کرے، اور آپ بھی ان کو صدیق کہہ رہے ہو. اس نے چاہا کہ لفظ واپس لیں، مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا ساکلت کا اموں کا. کاش کہ یہ لفظ بولنے سے پہلے تو مر گیا ہوتا. سادات کا خلق بہت عظیم ہے، مگر منکر صدیق کے مقابلے میں ان کا غیظ و غضب دیکھو. ساکلت کا اموں کا، تجھے تیری ماں روئے، تو آج تک زندہ کیوں ہے؟ ساکلت کا اموں کا، پنجابی میں کہتے ہیں او مویا، او مویا تو ادا کیے. ساکلت کا اموں کا، تجھے تیری ماں روئے. قد سماہو صدیقن من ہوا خیر منی، وہ کوئی میرے صدیق کہنے کے محتاج ہیں کہ میں صدیق کہوں تو پھر صدیق ہے، اور میں صدیق نہ کہوں تو انہیں صدیق کوئی نہیں کہے گا. کہ انہیں صدیق اس ہستی نے کہا جو مجھ سے کئی مرتبہ بہتر ہیں. اللہ کون؟ فرمایا رسول اللہ سبحان صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ والانصار والمہاجرون، سب انصار نے بھی ان کو صدیق کہا، سب مہاجرین نے بھی ان کو صدیق کہا. وہ میرے محتاج نہیں کہ میں ان کو صدیق کہوں تو پھر صدیق ہیں. اب یہاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ صرف اس پر خاموش نہ ہوئے، بلکہ دوسرا پہلو بھی بتایا. ایک تو ہے نا تقریر یہ کہ جو ایسا کرے اسے کیا ملے گا، ایک جو نہ کرے اسے کیا ملے گا. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فَمَن لَمْ يُسَمِّهِ صِدِّيقًا، جو انہیں صدیق نہ مانے، جو انہیں صدیق نہ کہے،
اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فلا صدق اللہ قولہ، اللہ اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن یہ کہے گا انا مومن، اللہ فرمائے گا نہیں۔ یہ کہے گا مسلم، اللہ فرمائے گا یہ نہیں۔ یہ کہے گا انا المصلی، میں نمازی ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں۔ پوچھے گا کیا ہوا؟ میں نے تو روزے بھی رکھے، میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے کلمہ بھی پڑھا، میرا کچھ مانا ہی نہیں جا رہا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ فرمائے گا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے ہم اس کی کوئی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کہنے کے بعد امام زین العابدین کہنے لگے، یہ سیر اعلام النبلاء کی 5ویں جلد میں 338 صفحے پر سند کے ساتھ موجود ہے۔ کہنے لگے اذهب فأحب ابا بکر و عمر، جا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار کیا کر، صرف پیار ہی نہیں وتولاہما، ان کا دیوانہ بن جا۔ فما کان من امر ففی عنقی، یہ اگلی گارنٹی عام بندہ نہیں دے سکتا، عام خطیب نہیں دے سکتا، اگلی گارنٹی عام مبلغ نہیں دے سکتا، اور نہ رافضی پڑھ سکتا ہے نہ خارجی پڑھ سکتا ہے۔ یہ پڑھ سکتا ہے تو کوئی سنی ہی پڑھ کے سنا سکتا ہے۔ میرے کہنے پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میرے کہنے پر تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دیوانہ بن جا۔ اب بندے کو جو ان کا پہلے دشمن ہے سوچ آنی تھی کہ پتہ نہیں کل قیامت کے دن پھر میرا کیا بنے گا، میں جب ان کا محب بن جاتا ہوں تو کہیں جنت کے رستے سے مجھے روک نہ لیا جائے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما کان من امر ففی عنقی۔ آج پنجابی میں، آج اردو میں ہم کہتے ہیں میرے کہنے پر ہی اس طرح کر لے، اور انتہائی آخری جو اس کی ذمہ داری کوئی اٹھاتا ہے وہ یہ ہے اگر کچھ ہوا تو کہتے ہیں میرے گڑے وچ پا لمی۔ ما کان من امر ففی عنقی، امام زین العابدین کہہ رہے ہیں میرے کہنے پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے دیوانے بن جاؤ، اگر جنت کی چوکی رستے کے کسی مقام پر تجھے کسی نے جنت جانے سے روکا تو جنت لے جانا زین العابدین کا کام ہے۔ اب دیکھیے ما کان من امر ففی عنقی، ناسبی خارجی تو سرکار کا اختیار نہیں مانتا، وہ امام زین العابدین کا کیسے مانے گا؟ اور رافضی صدیق و عمر کی محبت کو جنت کی ٹکٹ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آل کے خطبے آج دنیا میں کوئی سنا سکتا ہے تو وہی سنا سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جھنڈا ان ولیوں کے ذریعے پہنچا ہو۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان، اس کا اگلا حصہ سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے زمانے میں لوگوں نے اعتراض کیا، اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، آج جو پیر، جو استاذ، جو مدرس، جو مبلغ
جو باپ اپنے بچوں کے سامنے نجی محفل میں کہیں بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنی ہے تو پھر تو ان کو دیکھو، کیا محبت ہے ان میں۔ وہ دوسرا ٹولہ جس نے یہ ایک بار اپنی زبان سے یہ لفظ نکال دیے، یاد رکھو، یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا بھی ایمان برباد کیا، اوروں کی بربادی کا بھی سبب بنایا۔ للچائی ہوئی نگاہوں سے اس محبت کو محبت کہنا جو محبت نہیں بغاوت ہے شریعت مطہرہ سے۔ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ اسی مکتوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت میں اہل سنت و جماعت میں یار ہیں، اور اس قدر میں یار ہیں، آپ فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمی است، گناہ اہل سنت ہمی است، کہ با محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم تعظیم و توقیر جمی اصحاب سرور میں نمائن صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے آل سے پیار کرنے میں کمی تو ہم میں کوئی نہیں، تمہارا پھر قصور کیا ہے، ہمارا گناہ کیا ہے کہ ہمیں محب نہیں کہا جا رہا، کیا کمی ہے ہم میں؟ تو مجدد الفیسانی بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں پھر ہمارا گناہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ مطلب کیا کہ ہم میں کمی کوئی نہیں، ہمیں محب کیوں نہیں دوسرا ٹولہ مان رہا کہ ہم تعظیم صحابہ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں محبت قبول تب ہوتی ہے کہ جب صحابہ کو گالیاں دی جائیں، یہ شرط ہے ان کے نزدیک قبولیت محبت کی۔ تو جن کے ہاں فرمایا جانشینان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا عبادت ہو، اے اہل سنت انہیں کبھی آئیڈیل نہ بنانا، ہمیشہ اپنی توجہ قرآن و سنت کی طرف رکھو کہ جس نے یہ حکم دیا ہے کہ آل سے بھی پیار کرنا ہے تو سرکار کی وجہ سے کرنا ہے، اور اصحاب سے پیار کرنا ہے تو پھر بھی سرکار کی وجہ سے کرنا ہے۔ آج جس وقت ہم لمحہ موجود میں اس چیز کو سوچتے ہیں، ابھی چند دن پہلے ایک بل منظور ہوا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی تعظیم و توقیر کا بل منظور ہوا۔ تو ایک فرقے کے لوگ علن اعلان یہ کہتے نظر آئے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں فرقہ واریت ہے۔ اس بل کے اندر کہتے ہیں بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو صحابیت کا جامہ پہنا کے ہم سے احترام کروانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ تو میرے بھائیوں، آج اس مرکز کے اندر اس بہت بڑے پلیٹ فارم پر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے اہل سنت کے نظریہ کے مطابق، ناموس رسالت کا تحفظ، صحابہ کی ناموس کا تحفظ، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی ناموس کا تحفظ، اس کے مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اور قیامت تک پاکستان کی گلی گلی میں ان سب عزتوں کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہمارے کچھ حضرات
ان بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ناموس کی تحفظ میں ہمارا ساتھ دیں گے. وہ تو اپنے منہ سے بول کے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں تم صحابہ مانتے ہو ہم ان کے ادب کو جائز ہی نہیں سمجھتے معاذ اللہ. آج وہ ان کا بغض خود ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے تو صدیوں پہلے یہ لکھ دیا تھا، فرمایا کبھی اس غلط فہمی میں نہ آنا کہ یہ روافض بھی تم سے خوش ہو جائیں گے، چلو اتنا ان کا یہ نرمی کر لو وہ خوش ہو جائے. فرمایا کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے. کب تک خوش نہیں ہوں گے؟ مجدد صاحب کا یہ جملہ سنو. آپ ارشاد فرماتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں از دیگر اصحاب کرام تبری نمائند. جب تک اہل سنت صحابہ کا ادب کریں گے روافض خوش نہیں ہوں گے. یہ خواہ کپڑے ان کی طرح پہنے، ان کے نقیب خواہ ان کے نقیبوں کی نقل لگائے، ان کے خطیب خواہ ان کے خطیبوں کے نقال بنے. یہ ان کے فنکشن، ان کے تہوار اگرچہ منانا شروع ہو جائیں، مجدد صاحب کہتے ہیں وہ پھر بھی کہیں گے کہ تم محب نہیں ہو. وہ تمہیں محب اہل بیت تب مانیں گے کہ جب تم انہی کی طرح جہنمی نہیں بن جاؤ گے صحابہ کو گالیاں دے کر. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں تمہیں ان سے سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں نگاہ مصطفیٰ نے اس محبت کے لیے منتخب فرما لیا ہے. اس واسطے الکامل کی 3 جلد میں وہ لفظ موجود ہیں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، اور پہنچانے والے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ولی اخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا. کیا حدیث ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں ہم نانا جی نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. اہل سنت کو محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ دربار رسالت سے ملا ہے. دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں تم ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی طرح جہنمی نہیں بن جاؤ گے. اور اگر جنتی بننا ہے تو پھر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول کے مطابق آل کو بھی اصحاب کو بھی سرکار کی وجہ سے مانو. یہ دونوں محبتیں بیک وقت ایک ہی سینے میں جب پائی جاتی ہیں تو سچی بھی ہوتی ہیں اور ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، جنت جانے کا باعث قرار پاتی ہیں. اس بنیاد پر حضرت امام عبد الوہاب شارانی کا یہ قول اس کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو طریقہ شروع سے اہل سنت کا رہا، اس میں آزمائشیں آئیں اور آزمائشوں میں اہل سنت نے کبھی مسلک نہیں بیچا، قربانیاں دی ہیں. امام عبد الوہاب شارانی نے المنن الکبریٰ کے اندر اس کو ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے متعدد ماخذ موجود ہیں
یہاں پر سیدی علی خواص کا قول امام عبد الوہاب شعرانی اپنے پیر صاحب کا قول ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے اس وقت ایک مینارہ نور ہے یہ قول۔ ہم اہل حق جیسے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے امتحان سے گزر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہی محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم والا امتحان ہے، جو کہ دوسرے فرقے والے محبت اہل بیت کو قبول ہی تب سمجھتے ہیں جب صحابہ کو گالیاں دی جائیں معاذ اللہ، اور ہمارے نزدیک مقام کیا ہے؟ سیدی علی خواص کہتے ہیں لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحبہم المحبت العادیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف اتنا کافی نہیں کہ آرڈینری محبت کرو، آتی محبت کرو، زبان سے کہہ دو ہم محب صحابہ ہیں، ہم محب صحابہ ہیں۔ فرمایا اس سے قیامت کے دن کام نہیں بنے گا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور کیا تقاضا زمانہ کر سکتا ہے تجھ سے؟ حضرت سیدی علی خواص کہتے ہیں انما الواجب علینا ان لو كنا نعذب من جهتهم بمحبتنا لهم لا نرجو ان محبتهم، کہ اگر ہمیں محبت صحابہ کی وجہ سے تشدد کا شکار کیا جائے اور ہمیں تکالیف کا سامنا ہو، ہم اس محبت سے باز نہ آئیں۔ کس حد تک مقابلہ کریں ان مصائب کا اور کیا کیا قربانی دیں، کتنی قربانی دیں؟ کہتے ہیں کما لا نرجو ان محبت ایماننا بالتعذیب، جس طرح ہم عذاب تو برداشت کر لیں گے دنیا کا کسی کے ہاتھوں مگر ایمان نہیں چھوڑیں گے، جیسے کوئی ہمیں توحید پر للکارے کہ توحید چھوڑو ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے، سید علی خواص کہتے ہیں جیسے توحید کے لیے گولی تو کھا لیں گے، عقیدہ توحید نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا ایسا زمانہ تم سے محبت صحابہ اگر چھڑانے کے لیے تمہاری جان پر حملہ آور ہو رہا ہو، پھر بھی جان دے کے بھی تجھے محبت صحابہ پہ پہرا دینا پڑے گا۔ یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں، کہتے ہیں کما وقع لبلال و صہیب و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ جس طرح توحید کے مسئلے پر حضرت بلال پر تشدد ہوا، توحید کے مسئلے پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تشدد ہوا، جیسے ہی رسالت کے مسئلے پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تشدد ہوا، ان سب نے تشدد برداشت کیا مگر اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ کہا ایسا تشدد زمانے میں ہو سکتا ہے تجھ سے حب صحابہ چھڑانے کے لیے، تو فرمایا وہ محبت قیامت کے دن کام آئے گی صحابہ کے لحاظ سے کہ جو اس طرح کی ہو جس طرح کی حضرت بلال کو توحید سے تھی، حضرت عمار اور حضرت صہیب کو اپنے ایمان سے تھی۔ تو جن حالات کی طرف ان اکابر نے توجہ دلائی، آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس واسطے اس آزمائش کی گھڑی میں محبت صحابہ اہل بیت کے سلسلہ کے اندر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو حضرت سیدی علی خواص نے جس کا ذکر کیا، اور یہاں تک فرمایا کما وقع للامام احمد بن حنبل فی مسئلہ خلق القرآن، جو مسائب امام احمد بن حنبل نے مسئلہ خلق قرآن میں برداشت کیے، کبھی سنیوں کو محبت صحابہ میں
وہ آزمائش برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں۔ جب امام احمد بن حنبل کو رمضان میں گرفتار کیا گیا تو وہ کوڑے برسائے گئے جو ہاتھی کو لگتا تو ہاتھی بھی زمین کے ساتھ لگ جاتا، جو کہ حکومت کا مسلک اور تھا، اور اہل سنت کے امام اپنے مسلک پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو سیدی علی خواص کہتے ہیں، اے اہل سنت، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے تمہیں اس محبت صحابہ میں قربانیاں بھی دینی پڑے گی۔ محض عادی طور پر کافی نہیں کہ نحب الصحابہ، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اتنا نعرہ کافی نہیں۔ کہتے ہیں جب قربانی دو گے تو پھر قیامت کے دن اس کا ثمرہ ملے گا۔ لہٰذا یہ جو اپنے اکابر کا یہ سندیسہ ہے، اسے میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کل اہل حق نے جس طرح پہرا دیا اپنے زمانے میں اس عقیدہ اہل سنت پر، آج ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے عہد میں اس پر پہرا دیں اور اس چیز کو واضح کریں۔ اور یہ اللہ کے فضل سے اللہ کی پسند ہے، وہ جنہیں چاہتا ہے اپنے رستے میں آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی زور بازو نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس نظریے اور اس عقیدے کو ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ دیکھو پیر طریقت رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے جبر برداشت کیے اور آندھیوں میں چراغ جلائے رکھا، آج بھی ان کی قبر نور بانٹ رہی ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ان بزرگوں کا دیا ہوا ہے، اور دیکھا وہ جائے گا جو ہم اگلی نسلوں کو دیں گے۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عقائد کا تحفظ ہو، اور اسی مقصد کے لیے 19 فروری کو مینار پاکستان پر انشاءاللہ تاریخی سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ صبح 8 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ کانفرنس منعقد ہوگی، اور میں قبلہ میاں صاحب کو، تمام علماء و مشائخ کو یہ دعوت دے رہا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے دعوت قبول کر لی ہے، خود بھی آنا ہے اور دیگر دوستوں کو بھی اس سلسلہ میں باخبر کرنا ہے۔ اور ہمارا عزم یہ ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا، کمزور ہیں لیکن ہم بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور میں نے کوٹ لکھپت جیل میں یہ لکھا تھا، مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے، میں پھر خون جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا۔ مٹا ڈالے ہیں جو بھی لفظ باطل کی جسارت نے، میں پھر خون جگر سے وہ اجاگر کر کے چھوڑوں گا۔ بڑا افسوس ہے سر پہ نہیں سایہ اکابر کا، میں اپنے ان اصاغر کو اکابر کر کے چھوڑوں گا۔ پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا، انہیں آگے بڑھاؤں گا، پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا، انہیں آگے بناؤں گا، میں اپنے بچے کو مناظر کر کے چھوڑوں گا۔ اتاری زلزلہ ایک بار سب باطل ایوانوں پہ، اتاری زلزلہ ایک بار سب باطل ایوانوں پہ، میں ایسے قوم کے بچے بہادر کر کے چھوڑوں گا۔ حقوق اہل سنت کا تحفظ اپنی منزل ہے، میں اپنی قوم کے کھاتے برابر کر کے چھوڑوں گا۔ ضرورت پڑ گئی حق کو اگر میری شہادت کی تو ایک دن جان بھی اپنی نچھاور کر کے چھوڑوں گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔